جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر فیصل صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ مجھے آپ نے موقع دیا آج۔ جماعت احمدیہ جو ہے وہ آج 27 مئی کو خلافت ڈے کے مطابق اس کو مناتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس دن خلافت شروع ہوئی تھی۔ یعنی 26 مئی 1908 کو مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور جماعت احمدیہ کے مطابق 27 مئی کو پھر جماعت احمدیہ خلافت احمدیہ قائم ہوئی۔ اور اصل بات یہ ہے کہ مرزا صاحب کا جو دعویٰ تھا وہ مجدد ہونے کا تھا، اور جب دعویٰ ہی ان کا مجدد ہونے کا تھا تو پھر ان کے بعد کسی خلافت کی کوئی گنجائش ہی نہیں پیدا ہوتی۔ اور اسی موضوع پر میں آپ کے سامنے بات کروں گا، اور کچھ احادیث بھی سامنے آپ کے رکھوں گا، اور مرزا صاحب کی اپنی تحریر سے بھی ثابت کروں گا کہ مرزا صاحب کا کوئی نبوت کا دعویٰ ہے ہی نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنے آپ کو مجدد ہی کہا ہے، 14ویں صدی ہجری کا مجدد۔ اور مجدد کی کبھی بھی کوئی خلافت نہیں ہوتی، کیونکہ مجدد خود خلیفہ ہوتا ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو مرزا صاحب تو خود کہہ رہے ہیں کہ میں خلیفہ ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، خلافت اسلامیہ محمدیہ کا میں 13واں خلیفہ ہوں اور 14ویں صدی کا مجدد ہوں۔ تو 14ویں صدی کے مجدد کی آگے خلافت چلانا، یہ اس کو دجل کے سوا اور کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں ہے۔ آج میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے بعد کسی نبی کی پیشگوئی نہیں کی، اور مرزا صاحب نے بھی اپنے آپ کو نبی نہیں کہا۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور مرزا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ میرا دعویٰ نبوت کا نہیں بلکہ مجددیت کا ہے، تو پھر یہ مرزائی خلافت، یہ جماعت احمدیہ کی سو کالڈ خلافت، اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں رہتی۔ یہ ایک جھوٹ اور دجل کے اوپر ہی یہ ہے۔ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مرزا خاندان کی گدی ہے، جس کا نہ تو قرآن سے کوئی تعلق ہے، نہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے کوئی تعلق ہے، اور نہ ہی مرزا صاحب کی تعلیم سے کوئی تعلق ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے امام بخاری کی صحیح بخاری سے حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں 3455، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلاک نبی خلفہ نبیون وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ۔ اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی قیادت خود ان کے انبیاء کیا کرتے تھے۔ جب کسی نبی کی وفات ہوتی تھی تو دوسرا نبی اس کی جگہ آ جاتا تھا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ تو جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں اور خلفاء ہوں گے، تو پھر یہ نبوت کا مرزا صاحب کے اوپر تہمت لگا دینا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور پھر یہ تہمت لگانے کے بعد ان کی پھر خلافت بھی چلا دینا، یہ اس وقت آسمان کے نیچے سب سے بڑا دجل ہے۔ کیونکہ مرزا صاحب تو ایک معصوم ہستی ہیں، ان کے اوپر تہمت لگانے والوں نے اپنے ذاتی فائدہ کے لیے ان کو نبوت کے درجے پر خام خواہ فائز کر دیا۔ جو مسلمان ہیں، نام نہاد مسلمان، جنہوں نے مرزا صاحب کا انکار تو کر دیا، لیکن اپنے ختم نبوت کا کاروبار چمکانے کے لیے مرزا غلام محمد علیہ السلام پر یہ تہمت لگا دی کہ گویا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اور پھر ختم نبوت کا کاروبار جو چمکا ہے اور آج تک چمک رہا ہے ایک جھوٹ کی بنیاد پر۔ وہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ مرزا صاحب تو خود فرما رہے ہیں کہ خاتمہ نبیین کے بعد نبی کیسا، لیکن نام نہاد مسلمانوں نے مرزا صاحب پر تہمت لگائی اور اپنی ختم نبوت کا کاروبار چمکا لیا۔ مولویوں نے لاکھوں کروڑوں اربوں کی انہوں نے جائیدادیں پیدا کر لی مرزا صاحب پر تہمت لگا کے۔
دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے مرزا صاحب کو مانا بظاہر، انہوں نے مرزا صاحب پر نبوت کی تہمت لگا کے اپنے خلافتی گدی کا کاروبار چلا لیا۔ یعنی وہ لوگ جنہوں نے مرزا صاحب کا انکار کیا، وہ بھی مرزا صاحب پر نبوت کی تہمت لگا کے اپنے ختم نبوت کا کاروبار چلا رہے ہیں مرزا صاحب کے نام پر، اور جنہوں نے مرزا صاحب کو نامہ مان لیا، انہوں نے بھی مرزا صاحب پر نبوت کی تہمت لگا کے ان کے بعد خلافتی گدی کا کاروبار چلا لیا، جس سے ہزاروں خربوں کا کاروبار ہے۔ مرزائیت چندے جمع کر کر کے تو مرزا خاندان اس پر عیاشی کر رہا ہے، اور پھر اس مرزا خاندان کے چمچے عیاشی کرتے ہیں، حالانکہ مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا۔ تو نہ ختم نبوت کا کوئی وجود رہتا ہے، اور نہ ہی اس مرزائی خلافت کا ہی کوئی وجود رہتا ہے، جیسے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے، اور مرزا صاحب نے لکھا کہ یہ خلفاء جو ہیں یہ مجددین کا سلسلہ ہے، اور میں اسی خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث قدسی ہے سنن نبی داؤد سے، کہ جس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یبعث لهذه الامة على راس كل 100 سنة من یجدد لها دینها۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس امت کے لیے ہر صدی کے ابتدا میں ایک ایسے شخص کو مبعوث فرمائے گا جو اس کے لیے اس کے دین کی تجدید کرے گا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں اور خلفاء ہوں گے، اور حدیث مجددین میں بتا دیا کہ یہ مجددین کا سلسلہ ہے جو ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ کھڑا کرے گا، اللہ سے وحی پا کر وہ شخص کھڑا ہوگا، دین کی تجدید کرے گا۔ اس حدیث کا نمبر ہے 4291 سنن ابو داؤد۔ اور پھر مرزا صاحب بھی اپنے آپ کو مجدد ہی کہہ رہے ہیں۔ اگر آپ ان کی آپ تحریرات پڑھیں بار بار تو آپ کو پتہ چلے گا کہ مرزا صاحب مجدد ہونے کا ہی انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور مجدد کو ہی مسیح کا نام بھی دیا گیا ہے، مہدی کا نام بھی دیا گیا ہے، اور اسی کو حکم بھی کہا گیا ہے۔ تو مرزا صاحب فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 302 پر، فرماتے ہیں اور من جملہ ان دلائل کے جو نصوص حدیثیہ سے صحت و صدق کے دعویٰ اس راکم پر قائم ہوئے ہیں، وہ حدیث بھی ہے۔ یعنی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری صداقت کی جو نشانی ہے وہ حدیث ہے جو مجددوں کے ظہور کے بارے میں ابو داؤد اور مستدرک میں موجود ہیں، یعنی یہ کہ اس امت کے لیے ہر ایک صدی کے سر پر مجدد پیدا ہوگا اور ان کی ضرورتوں کے موافق تجدید دین کرے گا۔ اور فکرہ یجدد لہا جو حدیث میں موجود ہے یہ صاف بتلا رہا ہے کہ ہر ایک صدی پر ایسا مجدد آئے گا جو مفاسد موجودہ کی تجدید کرے گا۔ آگے فرماتے ہیں اور اس سے کوئی عقل مند اور درد خواہ اسلام کا انکار نہیں کرے گا کہ اس صدی کے مجدد کا بڑا فرض یہی ہونا چاہیے کہ وہ کسر صلیب کرے اور عیسائیوں کی حجتوں کو نابود کر دے، اور جب کہ 14ویں صدی کے مجدد کا کسر صلیب فرض ہوا تو اس سے ماننا پڑا کہ وہی مسیح موعود ہے، یعنی 14ویں صدی کا مجدد ہی مسیح موعود ہے۔ پھر فرماتے ہیں کیونکہ حدیثوں کی روح سے مسیح موعود کی بھی یہی علامت ہے کہ وہ صدی کا مجدد ہوگا، اور اس کا کام یہ ہوگا کہ کسر صلیب کرے۔ بہرحال اس وقت کے مولوی اگر دیانت اور دین پر قائم ہو کر سوچیں تو انہیں ضرور اقرار کرنا پڑے گا کہ 14ویں صدی کے مجدد کا کام کسر صلیب ہے، یعنی صلیب کو توڑنا، اور چونکہ یہ وہی کام ہے جو مسیح موعود سے مخصوص ہے، اس لیے بالضرورت یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ 14ویں صدی کا مجدد مسیح موعود ہونا چاہیے۔ پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 284 پر، فرماتے ہیں کہ پھر جب میری عمر 40 برس تک پہنچی تو خدا تعالیٰ نے اپنے الہام اور کلام سے مجھے مشرف کیا، اور یہ عجیب اتفاق ہوا کہ میری عمر کے 40 برس پورے ہونے پر صدی کا سر بھی آ پہنچا۔ تب خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے میرے پر ظاہر کیا کہ تو اس صدی کا مجدد اور صلیبی فتنوں کا چارہ گر ہے، اور یہ اس طرف اشارہ تھا کہ تو ہی مسیح موعود ہے۔ پھر اسی زمانہ میں خدا نے میرا نام عیسیٰ بھی رکھا، چنانچہ براہین احمدیہ کے صفحہ 241 پر میرے مسیح موعود ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی مرزا صاحب یہاں پہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا دعویٰ
مجدد ہونے کا ہے، اور مجدد کو ہی مسیح موعود کا نام دیا گیا ہے۔ پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے غیور ہے۔ اس نے سچ فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اس نے اس وعدہ کے موافق اپنے ذکر کی محافظت فرمائی اور مجھے مبعوث کیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدہ کے موافق کہ ہر صدی کے سر پر مجدد آتا ہے، اس نے مجھے صدی چہار دہم کا مجدد کیا، یعنی 14ویں صدی ہجری کا، جس کا نام کاسر صلیب بھی رکھا ہے۔ ہم اس سے تائیدیں پاتے ہیں اور اس کی نصرتیں ہمارے ساتھ ہیں۔ ملفوظات جلد دوم صفحہ 30370۔ پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 201 پر، اور پھر جب 13ویں صدی کا اخیر ہوا اور 14ویں صدی کا ظہور ہونے لگا تو خدا تعالیٰ نے الہام کے ذریعے سے مجھے خبر دی کہ تو اس صدی کا مجدد ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام ہوا کہ تو خدا نے تجھے قرآن سکھلا دیا اور اس کے صحیح معنی تیرے پر کھول دیے۔ روحانی خزائن جلد 13 صفحہ 201 کتاب البریہ۔ پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 469، من جملہ ان کے یہ بات ہے کہ زندہ نبی وہی ہو سکتا ہے جس کے برکات اور فیوز ہمیشہ کے لیے جاری ہوں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے زمانہ سے لے کر اس وقت تک کبھی بھی مسلمانوں کو ضائع نہیں کیا۔ ہر صدی کے سر پر اس نے کوئی آدمی بھیج دیا جو زمانہ کے مناسب حال اصلاح کرتا رہا، یہاں تک کہ اس صدی پر اس نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں حیات النبی کا ثبوت دوں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ نبی ہونے کا ثبوت دوں۔ پھر فرماتے ہیں یہ امر قرآن شریف سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرتا رہا ہے اور کرے گا، جیسا کہ فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یعنی بے شک ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اور انا لہ لحافظون کا لفظ صاف طور پر دلالت کرتا ہے کہ صدی کے سر پر ایسے آدمی آتے رہیں گے جو گم شدہ متاع کو لائیں اور لوگوں کو یاد دلائیں۔ پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب پہلی صدی گزر جاتی ہے تو پہلی نسل بھی اٹھ جاتی ہے، اور اس نسل میں جو عالم حافظ قرآن اولیاء اللہ اور ابدال ہوتے ہیں وہ فوت ہو جاتے ہیں، اور اس طرح پر ضرورت ہوتی ہے کہ احیاء ملت کے لیے کوئی شخص پیدا ہو، کیونکہ اگر دوسری صدی میں نیا بندوبست اسلام کے تازہ رکھنے کے لیے نہ کرے تو یہ مذہب مر جاوے۔ اس لیے وہ ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو معمور کرتا ہے جو اسلام کو مرنے سے بچا لیتا ہے اور ان کو نئی زندگی عطا کرتا ہے، اور دنیا کو ان غلطیوں، بدعات اور غفلتوں اور سستیوں سے بچا لیتا ہے جو ان میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ مرزا صاحب روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 89 پر فرما رہے ہیں، نجم الہدا کتاب کا نام ہے، کہتے ہیں اور اسلام اسی حالت پر ہوگا کہ مسیح موعود صدی کے سر پر نازل ہو جائے گا، اور وہ حکم عدل ہو کر آئے گا اور امت کے اختلاف دور کرے گا اور سعید لوگوں کو بعد اختلافات کے ایک کلمہ پر جمع کر دے گا۔ اور دیکھیں کیا کہہ رہے ہیں مرزا صاحب، اس مجدد کے 3 نام ہیں جو احادیث صحیحہ میں بتصریح مذکور ہیں، یعنی حکم اور مہدی اور مسیح۔ اور جیسا کہ روایت کیا گیا ہے، حکم کے نام کی وجہ یہ ہے کہ مسیح موعود امت کے اختلافات کے وقت میں ظاہر ہوگا اور ان میں اپنے قول فیصل کے ساتھ وہ حکم دے گا۔ تو مرزا صاحب یہاں پہ فرما رہے ہیں روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 89 پر کہ 14ویں صدی کے مجدد کے 3 نام ہیں، حکم، مہدی اور مسیح۔ تو مرزا صاحب کا دعویٰ مجدد ہونے کا تھا اور اسی کو مہدی اور مسیح کہا گیا ہے۔ پھر مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 سلسلے قائم کیے تھے۔ پہلا سلسلہ موسوی تھا، دوسرا سلسلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ یعنی محمدی سلسلہ، اور اس دوسرے سلسلہ کو مسیل ٹھہرایا کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسیل موسیٰ کہا گیا تھا۔ توریت کی کتاب استثناء میں یہی لکھا تھا کہ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی اٹھاؤں گا، اور قرآن شریف میں یہ فرمایا انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، یعنی بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم پر شاہد ہے، اسی طرح یہ رسول بھیجا گیا ہے جس طرح
فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا گیا تھا، یعنی موسیٰ کی طرح۔ اب غور کرو کہ اس میں کما کا لفظ صاف طور پر ظاہر کرتا ہے کہ اس سلسلہ میں بھی کمالات اور برکت کی کمی نہ ہوگی۔ پھر سورہ نور میں آیت استخلاف میں یہی کما کا لفظ آیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، یعنی اسی امت کے اب مومنین اور اعمال صالحہ بجا لانے والوں سے خلافت کا وعدہ دیا گیا ہے، اور اسی طرح پر جس طرح بنی اسرائیل میں خلفاء کیا گئے، یہاں پہ بھی وہی کما کا لفظ موجود ہے۔ ایک طرف تو اس سلسلہ کو سلسلہ موسویہ کا مثیل ٹھہرایا، دوسری جگہ سلسلہ موسوی کی طرح خلفاء بنانے کا وعدہ کیا۔ پھر کیا دونوں سلسلوں کا طبی توافق ظاہر نہیں کرتا کہ اس امت میں خلفاء اسی رنگ کے قائم ہوں گے؟ اور ضرور کرتا ہے۔ فرماتے ہیں اور اس میں تو کوئی کلام ہی نہیں کہ سلسلہ موسویہ میں 13واں خلیفہ مسیح تھا، پر کیا وجہ ہے کہ سلسلہ محمدیہ میں 13واں خلیفہ مسیح نہ کہلائے؟ اس لیے ضرور تھا کہ آنے والے کا نام مسیح رکھا جاتا۔ یہی سر ہے، یعنی راز ہے، جو خدا تعالیٰ نے اس امت میں ایک مسیح کا وعدہ کیا۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 435۔ سب اس میں بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آیت استخلاف میں جو خلفاء کا وعدہ دیا گیا ہے وہ مجددین کا سلسلہ ہے۔ مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں میں 13واں خلیفہ ہوں، اور مسیح موعود کو 13واں خلیفہ کہا گیا ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ جو تھے وہ بھی 13ویں خلیفہ تھے، اور وہ موسوی سلسلہ کے 13ویں خلیفہ تھے۔ تو اس لحاظ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، آیت استخلاف کے مطابق، جماعت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی یہ سلسلہ ختم کیا گیا، خلفاء کا سلسلہ، مجددین کا سلسلہ، اور جس کے 13ویں خلیفہ خود مرزا صاحب ہیں، جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں من جملہ ان کے ایک الف لام را کے لفظ را سے پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ مجددوں اور مرسلوں کے سلسلہ جاریہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جو قیامت تک جاری ہیں، اور اب اس سلسلہ میں آنے والے مجددوں کے خوارق اور ان کی کامیابی اور ان کی پاک تاثیروں وغیرہ وجوہات احکام آیات کو گن بھی نہیں سکتے، اور یہ سب خوارق اور کامیابیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے متبعین مجددوں کے ذریعہ سے ہوئیں اور قیامت تک ہوں گی، دراصل در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کامیابی ہے۔ ملفوظات جلد اول صفحہ 346۔ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے کتنی خوبصورت بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں ظہور فرما ہوئے اور خدا تعالیٰ نے اس نبی کریم کو خاتم الانبیاء ٹھہرایا، تو بوجہ ختم نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہم و غم رہتا تھا کہ مجھ سے پہلے دین کے قائم رکھنے کے لیے ہزار نبیوں کی ضرورت ہوئی، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں جس سے روحانی طور پر تسلی حاصل ہو۔ اس حالت میں فسادات کا اندیشہ ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں بہت دعائیں کی۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دی اور وعدہ فرمایا کہ ہر صدی کے سر پر دین کی تجدید کے لیے مجدد پیدا ہوتا رہے گا، جس کے ہاتھ پر خدا تعالیٰ دین کی تجدید کرے گا، اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یعنی ہم آپ قرآن شریف کی حفاظت کریں گے اور اپنی طرف سے ایسے لوگوں کو بھیجتے رہیں گے جو کمالات نبوت پا کر اور حق جل و علا اور اس کے بندوں میں واسطہ بن کر راہ راست کی لوگوں کو ہدایت کریں گے۔ اور حدیث صحیح میں آ چکا ہے، جو شخص اپنے وقت کے امام کو شناخت نہیں کرتا اس کی موت جاہلوں کی سی موت ہوگی، اور حقانی معرفت اور حقیقی ایمان سے بے نصیب رہے گا۔ مکتوبات احمد جلد اول بنام حاجی محمد ولی اللہ صفحہ 393۔ میں نے شروع میں آپ کو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے سنائی تھی کہ نبی کوئی نہیں، خلفاء کا سلسلہ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، اور مرزا صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میں اسی خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں اور 14ویں صدی کا مجدد ہوں، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ دیکھیں مرزا صاحب کیسے واضح الفاظ میں فرما رہے ہیں۔ پس سورۃ القدر میں اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے
کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح زمین پر نازل ہوگا، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا، اور روح کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ کر لائیں گے، اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ حمامۃ البشریٰ، روحانی خزائن، جلد 7، صفحہ 319۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں کہ خلفاء کا سلسلہ قیامت تک ہے، اور مرزا صاحب بھی یہی فرما رہے ہیں کہ یہ مجددین کا سلسلہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا سلسلہ قیامت تک ہے، اور قرآن مجید اس کی گواہی دیتا ہے، جیسا کہ میں بار بار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر 29 ستمبر 1905 کو ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے بعد بھی مجدد آئے گا؟ مرزا صاحب نے جواب دیا، اس میں کیا حرج ہے، میرے بعد بھی کوئی مجدد آ جاوے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر آپ کے خلفاء کا سلسلہ ختم ہو گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ ملفوظات، جلد 4، صفحہ 452۔ پھر مرزا صاحب فرما رہے ہیں، مطلب وہ تشریح کر رہے ہیں کہ مجدد ہوتا کیا ہے، تجدید دین کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں تجدید دین وہ پاک کیفیت ہے کہ اول عاشقانہ جوش کے ساتھ اس پاک دل پر نازل ہوتی ہے کہ جو مکالمہ الہی کے درجہ تک پہنچ گیا ہو، پھر دوسروں میں جلد یا دیر سے اس کی سرایت ہوتی ہے۔ جو لوگ خدا تعالیٰ کی طرف سے مجددیت کی قوت پاتے ہیں وہ نرے استخوان فروش نہیں ہوتے، بلکہ وہ واقعی طور پر نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور روحانی طور پر آن جناب کے خلیفہ ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ انہیں تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں، اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی ان کے دل پر ہوتی ہے، اور ہر ایک مشکل وقت میں وہ روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں۔ فتح اسلام، صفحہ 7۔ اور پھر دیکھیں جماعت احمدیہ کے اپنے لٹریچر میں ملفوظات، جلد 10 آپ دیکھیں، مرزا صاحب کی وفات سے 20 گھنٹے پہلے مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، یہ نبوت کا لفظ جو اختیار کیا گیا ہے صرف خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جس شخص پر پیشگوئی کے طور پر خدا تعالیٰ کی طرف سے کسی بات کا بکثرت اظہار ہو اسے نبی کہا جاتا ہے، اور یاد رکھو یہ سلسلہ نبوت قیامت تک قائم رہے گا، یعنی یہ جو مجددین کا سلسلہ ہے وہ مجدد کو نبی کا قائم مقام چونکہ کہا جاتا ہے، اس لیے وہ نبی کا اس کو مقام دیا جاتا ہے۔ یہ سلسلہ نبوت قیامت تک ہے۔ پھر اسی صفحے پہ ٹائٹل لگایا ہے وہ مجدد کی ضرورت۔ ایک شخص نے آپ سے سوال کیا کہ دین میں کیا نقص رہ گیا تھا جس کی تکمیل کے لیے آپ تشریف لائے، تو انہوں نے لکھا کہ احکام میں کوئی نقص نہیں، نماز، قبلہ، زکوٰۃ، کلمہ وہی ہے، کچھ مدت کے بعد ان احکام کی بجا آوری میں سستی پڑ جاتی ہے، بہت سے لوگ توحید سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ اپنی طرف سے ایک بندے کو مبعوث کرتا ہے جو لوگوں کو اثر نو شریعت پر قائم کرتا ہے، 100 برس تک سستی واقع ہو جاتی ہے۔ پھر مرزا صاحب فرما رہے ہیں ہمارا مذہب تو یہ ہے کہ جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ ہے۔ یہودیوں، عیسائیوں، ہندوؤں کے دین کو جو ہم مردہ کہتے ہیں اس لیے ان میں اب نبی نہیں ہوتا۔ اگر اسلام کا بھی یہی حال ہوتا تو پھر ہم قصہ گو ٹھہرے، کس لیے اس کو دوسرے دینوں سے بڑھ کر کہتے ہیں؟ آخر کوئی امتیاز بھی تو ہونا چاہیے۔ اس کا حوالہ ہے ملفوظات، جلد 10، صفحہ 110۔ مرزا صاحب مجدد کو ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ نبی کا مقام رکھتا ہے۔ اس کے لیے بھی میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں جہاں مرزا صاحب نے مجدد کی تعریف کی۔ ابھی میں نے آپ کو حوالہ پڑھ کے سنایا، مجدد جو ہوتا ہے وہ نائب خلیفۃ الرسول ہوتا ہے اور الہام کی تجلی ان کے دل پر ہوتی ہے۔ تو یہاں مرزا صاحب نبی کی تعریف کر رہے ہیں، کہتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہی حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے مامور ہو، یہ نہیں کہ وہ کوئی دوسری شریعت لاوے، کیونکہ شریعت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پر نبی کے لفظ کا اطلاق بھی جائز نہیں جب تک اس کو امتی بھی نہ کہا جائے، جس کے یہ معنی ہے کہ ہر ایک انعام اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے پایا نہ براہ راست۔ تو مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو تجدید دین کے لیے معمور ہوتا ہے نا
اس کو ہم نبی کہہ سکتے ہیں۔ تو تجدید دین کے لیے مامور تو مرزا صاحب سے پہلے 12 لوگ تھے، تو مرزا صاحب بھی تجدید دین کے لیے مامور تھے۔ تو اس لحاظ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجدد جو ہوتا ہے وہ چونکہ وحی پا کر مامور ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجدید دین کے لیے، اس لیے ہم اس کو امتی نبی کہہ سکتے ہیں۔ مرزا صاحب فرما رہے ہیں روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 30 پر کہ امت کے لیے قیامت تک مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ کا دروازہ کبھی بند نہ ہوگا۔ اور وہ آگے لکھتے ہیں کہ قیامت تک نہ کوئی کامل وحی پا سکتا ہے اور نہ کامل ملہم ہو سکتا ہے، کیونکہ مستقل نبوت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی، مگر ذلی نبوت جس کے معنی ہے کہ محض فیض محمدی سے وحی پانا، وہ قیامت تک جاری ہے، تا انسانوں کی تکمیل کا دروازہ بند نہ ہو اور تا یہ نشان دنیا سے مٹ نہ جائے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت نے قیامت تک یہی چاہا ہے کہ مکالمات اور مخاطبات الہیہ کے دروازے کھلے رہیں۔ اور پھر مرزا صاحب اپنی کتاب ایام الصلح روحانی خزائن جلد 14 صفحہ 419 پر فرماتے ہیں رسولوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو خدا تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہوں، خواہ وہ نبی ہوں یا رسول یا محدث اور مجدد ہوں۔ تو مرزا صاحب اپنے آپ کو مجدد کی حیثیت سے امتی نبی کہہ رہے ہیں۔ اور مجدد کون ہوتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ، وہ خلافت اسلامیہ محمدیہ کے مرزا صاحب خود 13ویں خلیفہ ہیں، اور یہ سلسلہ وہ کہہ رہے ہیں یہ دائمی روحانی خلافت ہے جس کا منکر فاسق ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ تو جو مجدد ہوتا ہے اس کی خلافت جماعت احمدیہ نے چلا لی اپنی خاندانی گدی بنا کر، حالانکہ نہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہے جس کی آگے خلافت چلے گی، نہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ میں ایسا نبی ہوں کہ میری خلافت چلے گی۔ انہوں نے کہا مجدد امتی نبی ہوتا ہے، اور اسی لحاظ سے میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں، اور وہ امتی نبی بھی تھے۔ اور نبی سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی وحی پا کر تو تجدید دین کے لیے مامور ہو جائے، تو اس لحاظ سے اس کا ہم نام نبی رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اب نبوت کا سلسلہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ختم ہو چکا ہے، کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا، نہ نیا نبی آ سکتا ہے نہ پرانا۔ اور مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں خاتم النبیین کے بعد اب نبی کیسا؟ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما رہے ہیں میرے بعد کوئی نبی نہیں، ہاں خلفاء ہوں گے اور بہت سارے ہوں گے۔ اور پھر حدیث مجددین میں فرما دیا گیا کہ یہ ہر صدی کے سر پر مجدد آئے گا، اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں یہی خلفاء ہے آیت استخلاف کے مطابق، اور یہ خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے جس کا میں 13واں خلیفہ ہوں۔ تو یہ دجل جو خلافت احمدیہ قائم کر کے کیا، اس کی کوئی بنیاد نہیں، نہ قرآن مجید میں اس کی کوئی بنیاد ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جو آیت استخلاف ہے سورہ نور میں آیت 56، اس پر تو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا ہے، اس میں کسی مسیح کے خلیفوں کا وعدہ نہیں دیا گیا۔ لیکن جماعت احمدیہ نے ان کے خلیفوں نے یہ بہت بڑا دجل کیا، یہ کہہ کر کہ خلافت علی منہاج نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت ہے آیت استخلاف کے مطابق، وہ تو شروع ہی مرزا صاحب کے مرنے کے بعد ہوئی، گویا یہ جماعت احمدیہ کے نام نہاد خلیفے حضرت مرزا صاحب کو ہی جھوٹا قرار دے رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں میں خلافت علی منہاج نبوت پر قائم ہوں اور خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں۔ مرزائی خلیفے کہتے ہیں نہیں، خلافت علی منہاج نبوت تو شروع ہی مرزا صاحب کے مرنے کے بعد ہوئی۔ تو یہ اپنی اس خلافتی گدی کو چلانے کے لیے یہ مرزا صاحب کی کوئی جھٹلا رہے ہیں کہ وہ مرزا صاحب کا یہ دعویٰ غلط ہے کہ میں خلافت علی منہاج نبوت پر 13واں خلیفہ ہوں، بلکہ خلافت علی منہاج نبوت مرزا صاحب کی وفات کے بعد شروع ہوئی۔ پھر مرزا محمود صاحب نے 1956 میں جب ان پر حملہ ہو گیا ان کی گردن پر، تو اس وقت انہوں نے یہ گدی قائم کی۔ حکیم نور الدین صاحب نے تو کبھی کہا ہی نہیں کہ میں خلافت علی منہاج نبوت پر فائز ہوں، بلکہ وہ تو دعائیں کراتے رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ قدرت ثانیہ نازل ہو جو خلافت علی منہاج نبوت ہے، جو مجددین کا سلسلہ ہے۔ لیکن مرزا محمود نے 1956 میں پوپ کی طرز پر دھوئیں کے بغیر ایک خلافت قائم کر دی، جس کی کوئی بنیاد نہیں پڑتی مرزا صاحب کی تعلیم میں، کیونکہ مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں
کہ یہ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے جو قیامت تک جاری ہے اور اس کا منکر فاسق ہے۔ تو آج یہ جماعت احمدیہ کے لوگ مرزائی خوشیاں منا رہے ہیں، آج یوم خلافت ڈے ہے۔ بھئی یہ خلافت ڈے والی خوشیاں تمہاری جھوٹی خوشیاں ہیں، کیونکہ جس خلافت کی تم خوشیاں منا رہے ہو اس کی تو کوئی بنیاد ہی نہیں، وہ تو ایک دجل اور ایک دھوکہ اور فریب ہے۔ لوگوں کو بیوقوف بنا کر دین کے نام پر لوٹنا، ان کی جیبوں پر ڈاکہ مارنا، 50 چندے ان پر مسلط کر دینا، اور خود مرزا خاندان اور اس کے چمچے اس مال پر عیاشیاں کرتے ہیں۔ یہ اب مسجدیں بناتے ہیں اپنی جدادیں بنانے کے لیے، حالانکہ اس کئی جگہ ایسی مسجدیں انہوں نے بنائی جہاں ایک بھی نمازی نہیں ہے، لیکن ان مرزا خاندان نے اپنی جدادیں بنائی ہیں کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا دجل زیادہ دیر نہیں چلنے لگا۔ پھر مرزا خاندان کے اندر سے بہت ساری آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ یہ جو سسٹم ہے یہ تو ایک دھوکہ اور فراڈ کا سسٹم ہے، یہاں پہ تو سب سے زیادہ جنسی بے روی ہوتی ہے۔ اب ندا جو مرزا طاہر ان کا خلیفہ تھا، وہ اس کی نواسی نے کس طرح ربوہ میں جو یہ گند چل رہا ہے اور ساری دنیا میں جماعت کی مرزائیہ میں یہ بدکاریاں جو ہو رہی ہیں، اس نے کیسا کچا چھٹا کھول دیا، اور اس نے خلیفہ جی کو صاف کہا کہ آپ کا کھوتا لفنگا سالہ محمود شاہ، جس کو مرزائیوں نے ناظر اصلاح و ارشاد بنایا ہوا ہے، وہ آپ کے کاندھے پہ چڑھ کر عورتوں سے زنا کر رہا ہے۔ تو یہ ہے اس خلافت ڈے کے اوپر خلافت کی حقیقت، کہ بدکاری، جنسی بدکاریاں ان کے ہو رہی ہیں، اپنی ہی ماؤں بہنوں کی یہ عزتیں لوٹ رہے ہیں اور لوگوں کے مال لوٹ رہے ہیں اور عیاشیاں کر رہے ہیں، اور اس کو پھر کہتے ہیں کہ جی یہ نعوذ باللہ یہ خلافت علی منہاج نبوت ہے۔ تمام مرزائیوں کے لیے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا یہ خلافت کی کوئی حقیقت ہے؟ مرزا صاحب نے تو مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، 14ویں صدی کے مجدد ہونے کا، اور انہوں نے کہا کہ حدیث مجددین کے مطابق یہ سلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ تو جب مرزا صاحب مجدد تھے پر ان کی خلافت کا کیا جواز رہتا ہے سوائے دجل اور فریب کے؟ اور اس کی کیا توجیہ کی جا سکتی ہے کہ مرزا صاحب کے نام پر معصوم مرزائیوں کو آپ دھوکہ دے کر ان کے مال کو لوٹ رہے ہیں، اور اس سے آپ کا خاندان مرزائیوں کا اور مرزائی خلافتی خاندان وہ عیاشیاں کر رہا ہے۔ محترم طارق چوہان صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ کہ آپ نے اپنی بات رکھی۔ اس میں مین سوال یہ ہے کیونکہ احمدی جماعت نظام قادیان آج 27 مئی کو خلافت ڈے مان رہا ہے، اور انجمن بنائی تھی مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے، یہ میری جانکاری میں ہے، کیونکہ لاہوری فرقے کے محترم شاہد عزیز صاحب سے بھی بات چیت ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ جماعت نے ان کو روحانی پیشوا مان لیا، نور الدین صاحب کو۔ بٹ آپ کی جماعت یا جو اصلاح پسند جماعت ہے وہ کیا مانتی ہے کہ 27 مئی کو آج کے دن انجمن نے مرزا نور الدین صاحب کو کیا اپوائنٹ کیا تھا، یہ آپ بتا دیجیے، شکریہ۔ یہ آپ نے سوال لکھا ہے 27 مئی 1900 کو انجمن کے تمام ارکان حکیم نور الدین کو کیا مان لیا بھائی؟ حکیم نور الدین کو، حکیم نور الدین کوئی خلیفہ نہیں تھا، وہ صرف مرزا صاحب کا جانشین تھا۔ مرزا صاحب فوت ہو گئے، اس کی جگہ کسی اور نے لینی تھی، تو وہ حکیم نور الدین صاحب۔ نہ انہوں نے کبھی کہا کہ میں خلافت علی منہاج نبوت تھے، نہ انہوں نے کہا میں خدا نے مجھے الہام سے کھڑا کیا ہے، نہ وہ کوئی صدی کے مجدد تھے۔ بھئی مرزا صاحب نے کہا خلافت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت استخلاف کے مطابق، اور وہ ہر صدی پر آتا ہے۔ حکیم نور الدین کو کس صدی پہ آیا تھا؟ یا مرزائیوں کا کون سا خلیفہ کسی صدی پہ آیا؟ بھئی مرزائی خلیفوں کا تو یہ حال ہے کہ مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں تم مر جاؤ گے، تمہاری نسلیں مر جائیں گی، نسلوں کی نسلیں مر جائیں گی، کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے۔ بھئی مرزا صاحب کی سب سے زیادہ اہانت تو ان مرزائی خلیفوں نے کی ہے، تاکہ یہ اپنی مرزائی خلافتی گدی چلا سکیں۔ تو یہ ایک دجل ہے۔ حکیم نور الدین صاحب کوئی خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت تھے نہیں تھے، نہ وہ مجدد تھے، نہ ان کو کوئی الہام ہوا، نہ وہی ہوا، نہ انہوں نے کوئی ایسا دعویٰ کیا، بلکہ وہ تو دعائیں کرواتے رہے کہ وہ قدرت جو ثانیہ ہے اس کا جلد ظہور ہو۔ تو یہ تو مرزا محمود نے یہ دجل کیا، پوپ کی طرز پر دھوئیں کے بغیر ایک مرزائی خاندانی گدی چلا دی تاکہ خود عیاشیاں کریں اور عورتوں کی عزتیں لوٹیں اور کوئی ان کو روکنے والا نہ ہو۔ میں نے اس کا جواب دے دیا ہے۔ انجمن نے
ان کو مان لیا تھا جانشین مرزا صاحب کا، لیکن وہ خلافت علی منہاج نبوت پر نہیں تھے، نہ وہ کوئی روحانی پیشوا تھے۔ لاہوری ان کو لاہوری روحانی پیشوا مانتے تو کس دلیل سے مانتے ہیں؟ بھئی مرزا صاحب تو صاف صاف کہہ رہے ہیں ہر حد صدی پہ آتا ہے۔ حکیم نور الدین کون سی صدی پہ آیا؟ کوئی صدی پہ نہیں آیا۔ بھی ایک شخص وفات پا گیا، اس کی جگہ کسی نے اگر ٹیک اوور کیا تو وہ کوئی روحانی پیشوا تو نہیں بن گیا۔ حکیم نور الدین صاحب کچھ بھی نہیں تھے، اور وہ بس ایک ان کی جگہ انہوں نے لے لی۔ اس وقت انجمن کے وہ صدر تھے، لوگوں نے ان کو ہی بنا لیا، لیکن حکیم نور الدین نے کبھی اپنے آپ کو خلیفہ علی منہاج نبوت نہیں کہا۔ خلافت علی منہاج نبوت وہی ہے جو ایسے استخلاف کے مطابق جاری ہے، وہ ہر صدی کے سر پر جو مجدد آتا ہے۔ مرزا صاحب کی بے شمار تحریریں میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی۔ مرزا صاحب بھی اسی آیت استخلاف کے مطابق 13ویں خلیفہ تھے، اور مرزائی خلیفوں نے اپنی مرزائی خاندانی گدی چلانے کے لیے مرزا صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا، اور کہا کہ مرزا صاحب تو خلیفہ نہیں تھے، ان کی خلافت تو شروع ہی مرزا صاحب کے مرنے کے بعد ہوئی۔ تو ایسی ناخلف اولاد کو آدمی کیا کہے؟ ان کے اوپر 4 حرف ہی بھیج سکتا ہے، اور کیا کہہ سکتا ہے اس کے متعلق؟ دیکھیے مرزا صاحب بار بار کہہ رہے ہیں ذلی نبوت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے، جس دین میں نبوت کا سلسلہ نہ ہو وہ مردہ دین ہے۔ اور مرزا صاحب ذلی نبوت سے کیا مراد لے رہے ہیں؟ مجدد، وہ یہی کہہ رہے ہیں مجدد، کیونکہ وہ وہی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہوتا ہے، یہ نبی کا مقام رکھتا ہے، یہی مرزا صاحب نے کہا ہے۔ اسی لحاظ سے مرزا صاحب بھی نبی تھے۔ وہ کہہ رہے ہیں رسول بھی ہوں نبی ہوں، رسول کا مطلب ہے بھیجا گیا خدا کی طرف سے، نبی وہی پا کر تجدید دین کے لیے مامور ہونے والا۔ تو یہ مجددین، ہر مجدد کا یہی مقام ہوتا ہے، وہ نبی کا مقام رکھتا ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو مجددین تھے وہ سلسلہ، وہ بھی نبی کا نام ان کو ملا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خاتم النبیین ہیں، اس لیے ان کے خلفاء ہیں جو مجددین ہیں، اور وہ مقام نبی کا ہی رکھتے ہیں۔ اتنی سی بات ہے جی۔ محترم طارق چوہان صاحب، کیونکہ آپ نے اس سیشن کا میکزیمم ٹائم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پہ ڈسکشن کے لیے لے لیا، اور آپ نے یہ کہا کہ ان کا تو نبوت کا دعویٰ تھا ہی نہیں، اور وہ خلیفہ تھے۔ محترم، قرآن شریف کی سورہ جمعہ کے لیے احمدیز لوگ کہتے ہیں کہ رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آخرین میں بھی کوئی آنا تھا، پلس جو حدیثیں پیش کی جاتی ہیں جو کہ مسلمان لوگ بھی کرتے ہیں کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی تھی کہ کوئی آئے گا، اور 3 بار یہ بھی کہا تھا کہ وہ نبی اللہ ہوگا۔ تو اگر مرزا جی وہ والے نبی نہیں تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پیش گوئی صحیح ہے یا اس کو غلط مانتے ہیں؟ اور اگر صحیح مانتے ہیں تو آپ کے اکارڈنگ وہ نبی اب تک آیا ہے یا نہیں، اور کیا اس کے آنے کی سمبھاونا ان فیوچر ہے؟ لاسٹ کوشچن آف دس سیشن بتائیں، شکریہ۔ جی یہ آخری نمین الما کو بے، یہاں بالکل، لیکن وہ مجدد